اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مدارس اسلامیہ اور مدارس عربیہ کا ابتدا کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، حدیث شریف میں اس کے بارے میں جو قیامت کے قرب قیامت کا زمانہ ہے، بہت ساری نشانیاں، فتنے بیان کیے گئے۔ اس میں سے ایک فتنہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہالت ثابت ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور پیشن گوئی ہیں، اسی میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ علم ہماری زندگیوں سے ایسا نکلا ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم بھول گئے۔ ہم نے معلومات اس کو علم سمجھ رکھا ہے۔ آج جتنی معلومات ہمارے موبائل میں ہیں، اتنی معلومات اس سے پہلے کسی زمانے میں نہیں رہی۔ جو آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں ایک بٹن سے آپ کو مل سکتا ہے، لیکن جہالت، کسی سے آپ تقریر کروا لیں کسی کے بارے میں، گھنٹوں بولتا رہے گا، لیکن پاکی ناپاکی کا ایک مسئلہ اس سے پوچھ لے وہ نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم نے علم کو سمجھا ہی نہیں کہ علم کیا نام ہے۔ اس لیے علم اور اہل علم سے اتنی دوری ہو گئی ہے، اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی بڑا عالم آتا ہے تو ہمیں نہ اس سے ملاقات کا شوق ہے، نہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کا شوق ہے، نہ اس سے مصافحہ کا شوق ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا مسلمانوں میں، کسی شہر میں کوئی عالم آ جاتا تھا، بازار ویران ہو جاتے تھے، مسجدیں اور میدانیں کم پڑ جاتی تھی، اتنے لوگ، کوفہ شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی، اس کے وضو خانے، اتنے لوگ اس میں پڑھنے والے تھے۔ ہمارے یہاں 15 20 25 وضو خانے، 25,000 بیٹھکیں تھی وضو خانے کی۔ وضو خانے کی بیٹھکیں اتنی تھی، پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد میں داخل، حدیث کے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے۔
ہارون رشید اپنے قبے میں بیٹھا تھا محل کے، اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ، ایک شور اور ایک ہنگامہ محسوس ہوا اس کو ڈر محسوس ہوا کہ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ دوڑا ایک کارندے اپنے غلاموں کو، جا کے دیکھو کیا ہوا شہر میں۔ معلوم ہوا، جا کے دیکھا، آ کر بتایا کوئی ہنگامہ نہیں۔ آپ کے شہر بغداد میں، آپ کے ملک کے کیپٹل میں محدث عظیم عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ وہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے ان کو چھینک آئی ہے، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اس الحمدللہ کے جواب میں ان کے پاس پڑھنے والے بچوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اس یرحمک اللہ کا یہ آواز تھی جو آپ کے کانوں تک پہنچی۔ کتنے لوگ پڑھنے والے ہوتے، ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوتا تھا ان کے یہاں۔ یہ ہے علم کی قدر۔ زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون رشید سے کہا تم کیا حکومت کرتے؟ یہ ہے حکومت کرنے والا، دلوں پہ حکومت کرنے والا۔ یہ علم کی قدر و قیمت تھی۔ آج اگر کوئی ناچ گانے والا ہیرو ہمارے شہر میں آ جائے، کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجمع اتنا ہو جائے گا کہ اس کو سنبھالنا، اس کی جوتوں کی حفاظت کرنا ایک مسئلہ ہو جائے۔ ہم ناچ گانے والی قوم بن گئی، علم سے ہمارا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری حالت بیدار کرنا چاہیے۔ ہم کیا جانتے ہیں اور کتنا پڑھتے ہیں؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ یہ دعا زمزم کے پانی کی، یہ تو ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ دعا میں ہے، ورنہ اس دعا کی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد والی چیز وَرِزْقًا وَاسِعًا، اس لیے آگے والا پڑھتے ہیں کہ وَرِزْقًا وَاسِعًا اس کے بعد آتا ہے، اس لیے پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ علم نافعہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، عمل متقبل اس سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ رزقًا واسعا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ قبول ہونا چاہیے، دوسرا قبول ہو یا نہ ہو۔ دنیا اتنی سوار ہے، اتنی سوار ہے میرے محترم دوستو، کوئی اس میں علم کی بات بھی اگر کرتا ہے نا تو آدمی کو الجھن۔ کون سا علم پڑھو؟ جس علم سے دنیا حاصل، وہ علم سب سے پہلے پڑھو، اور اس علم کی ترویج اور اس کو پھیلانے کے طریقے ہم کتنے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ علم جو خدا تک پہنچائے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم آج ہم تقسیم کیے ہوئے، علم کو کیا؟ دنیاوی علم، دینی علم، کس نے تقسیم کی؟ ارے یہ تمہاری تقسیم ہے، میرے نبی کی تقسیم، علم کی تقسیم کس نے؟ میرے اور آپ کے نبی نے جو ارشاد فرمائی ہے اس کو سنو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والا علم مجھے عطا فرما۔ دوسرا علم، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ تقسیم۔ دوسرا علم، یا اللہ اس علم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے، جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جو پیٹ کھا کھا کے بھرے نہیں، ایسی پیٹ اور ایسی بھوک سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں جس کی قبولیت کے آثار ہی ظاہر نہ ہو۔ دعا، آپ کی دعا یہ بھی بہت بڑی حکمت کی باتوں میں سے،
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی. یا اللہ جو تو مجھے سکھائے اس کا نفع دے، اور جو نفع دے وہی مجھے سکھا. اس علم کے لیے وہ قربانیاں دی گئی. یہاں تک جو دین پہنچا ہے نا، علم اس کا خاصہ ہے، یہ دلوں کے نور کو بیدار کرتا ہے. بغیر علم کے اللہ کی خشیت آ ہی نہیں سکتی. یاد رکھ، میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. میرا اور تمہارا پروردگار قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی خدا کی خشیت ان کے دلوں میں موجود ہوتی. ہم سب کیا سمجھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں. علم کی خاصیت یہ ہے اگر آنکھوں میں سے آنسو نہیں بہہ رہا ہے تو سمجھ لو علم دل میں نہیں ہے. علم دل میں نہیں ہے. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رونا کس پر ہے؟ رونا کس پر ہے؟ ہمیں کس پر رونا آتا ہے؟ ہر آدمی اپنا اپنا سوچے. میں تو صرف 2-4 چیزیں بتاتا ہوں، اس میں ہم کس حالت میں خود تلاش کریں. مجھے رونا دنیا کی کسی مصیبت پر ہی آتا ہے. کوئی پریشانی ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، مقروض ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کے سامنے رونا آتا ہے. یا پھر بعضوں کو کسی گناہ پر رونا آتا ہے. اللہ کی محبت میں رونا تو ہمارے یہاں سے نکل گیا. کوئی روتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے ہم سب کو کہ بھئی یہ کسی نے گناہ کیا یا کوئی پریشان آ گئی. لیکن وہ کیوں روتا ہے؟ خدا کی محبت میں بھی رونا ہوتا ہے. اور یہ محبت کا رونا خدا کی معرفت کے بغیر ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر ناممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. 70 مرتبہ استغفار. کیا مطلب؟ کوئی گناہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہو رہا تھا، لیکن کیوں استغفار؟ علماء نے لکھا ہے، بڑی عمدہ بات لکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت ہر آن بڑھتی تھی. آپ جو معرفت ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی نئی معرفت کے انوار کھلتے تھے. جب وہ معرفت آپ کے سامنے کھلتی تھی تو آپ کو اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہوتا تھا کہ ارے اتنا تو میں نے اللہ کو اس سے میں نے نہیں جانا. اس پر کہتے ہیں یہ معرفت، یہ ہے استغفار، نبی کا استغفار. آج ہم اسی میں الجھے ہیں کہ نبی استغفار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہم اسی کو علم سمجھتے ہیں. مسلمانوں کی تباہی اور بربادی جس دن جس سال ہو رہی تھی بنو عباسیہ کے زمانے میں، اس وقت وہاں کے شہر میں علم کی بحث ہوتی تھی. کس پر؟ ایک سوئی ہے، سوئی کی نوک کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. یہ ارے اس سے تجھے کیا فائدہ؟ تو دیکھتا ہے فرشتے بیٹھے نہ بیٹھے، اس سے تجھے کیا مطلب؟ تجھے خدا کی معرفت کا علم ہے، فرشتوں کا علم تجھے رکھنا ہے، لیکن خدا کی معرفت کا علم نہیں رکھنا ہے تجھے. ہمارے یہاں سے جو بچے پڑھنے جاتے ہیں مدرسے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کو، ان کے والدین کو ان سے محبت نہیں. ارے ان کو وہ محبت ہے، وہ بھی ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن ایک خدا کے، خدا کی. وہ باپ بڑا باہمت اپنے آپ کو سمجھتا ہے،
اس کو رونا آتا ہے تو غسل خانے میں چلا جاتا ہے، نہا لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں رویا ہوں آنسوؤں سے کہ پانی سے. اس لیے وضو کرتا ہے اپنے بیٹے کے جانے پر تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرے بیٹے کی جدائی پر میں آنسو بہا رہا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑو. وہ ایک خاموشی ابراہیم علیہ السلام پر ایسی چھائی تھی، ان کا دل ایسا دھڑک رہا تھا، ایسا رو رہا تھا. کون جانے کہ بوڑھا باپ اپنی بڑھاپے کی اولاد اور بیوی کو تنے تنہا بیابان جنگل میں چھوڑ رہا ہے. اس کے پاس اس کی زبان گونگی ہو گئی، بولنے کی ہمت نہیں تھی. اپنی بیوی نے پوچھا تم یہاں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا. بولنے کی ہمت نہیں، سر ہلایا. اذن لا یضیعک، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. لیکن پھر جو اپنے اولاد اور اپنی بیوی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی ہے، یا اللہ تیرے نام پر میں چھوڑے جا رہا ہوں، ورنہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کو ایسے نہیں بھیجا. علم کے لیے قربانی دی جاتی، بغیر قربانی کے علم حاصل نہیں ہوتا. بزرگوں کے حالات دیکھیں، 2 مہینے چل کر سفر کر کے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک حدیث. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 29 سال رہا. 30 میں ایک کم، 29 سال. اپنی پوری زندگی ان کی موت تک انہیں کے ساتھ رہے. 29 سال میں میری ایک فجر میں اپنے گھر کی مسجد میں نہیں ہوئی. 29 سال میں میری فجر کی ایک نماز بھی اپنے گھر کی مسجد میں نہیں ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک دن ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کیا جنازے کی نماز پڑھانا فرض کفایہ ہے. اپنے محلے کے لوگوں کو کہا میری بیٹی کو تم کفنا دو، میں نہیں چاہتا کہ امام صاحب کا سبق مجھ سے نہ ہو. نہیں تھا ان کو اپنی بیٹیوں سے محبت. وہ علم کی محنت کی ہے. امام عبد الرحمن ابن حاتم، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، اسماء الرجال کے بڑے آدمیوں میں سے، ان کی بات فیصلے والی ہوتی. فرماتے ہیں ان کی کتاب میں، ہم مصر میں پڑھنے گئے چند لوگ، ہر استاذ کا درس الگ الگ مسجد میں الگ الگ وقت میں لگتا تھا. ہم نے طے کیا کہ ہر استاذ کے پاس پڑھے. تو پڑھتے تھے، تھوڑا سا وقت ادھر، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ، ہر جگہ جہاں جہاں مجلس لگتی تھی ہر جگہ جاتے تھے. 6 مہینے ہو گئے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم کبھی سالن بنا لیں. 6 مہینے تک روٹی اور پانی پر ہم نے گزارا کیا. روٹی تو تیار نہیں تھی. ایک مرتبہ ایک استاذ کے گھر سبق پڑھنے گئے، معلوم ہوا بیمار ہے. انہوں نے کہا آج سبق نہیں. ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا ہے کچی. تو کہا چلو آج تھوڑا سا وقت ہے، مچھلی لے لیں، بنائیں گے آج. لے گئے اپنے گھر پر. گھر پہنچتے انتظام کرتے کرتے دوسرے استاذ کے سبق کا وقت ہو گیا. اس مچھلی کو اسی طرح رکھا، وہاں پہنچ گئے. لوگ کہتے ہوں گے رات کو کیا کرتے تھے؟ دین کو تو پڑھتے تھے. ارے ہم نے پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دین کو پورے دن گھومتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، سمجھتے رہتے تھے. وہ سمجھا ہوا اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے رات کو پوری رات ہم اس کو یاد کرتے تھے.
نے آج کا سبق یاد نہیں کیا تو کل کا باقی نہیں. وہ مچھلی اسی طرح 3 دن تک کچی اپنے گھر میں پڑی رہی جہاں پڑی تھی. ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ اس کو پکا کے کھائے. 3 دن کے بعد احساس ہوا کہ اگر اس کو نہیں کھایا گیا بگڑ جائے گی, پکانے کا ٹائم نہیں ہے, لہذا اس کو دھو کر کچا ہی کھا لیا. مچھلی کو کچی ہی کھا لی. یہ ہے علماء کی قربانیاں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بواسیر کی ان کو بیماری تھی, بگندر کی, خون بہتا تھا. کس میں بہتے تھے؟ بیٹھتے تھے وہ بوریے پر, تھال میں بیٹھتے تھے. تھال میں اتنا خون گرتا تھا استنجے کی جگہ سے, لیکن اپنی موت کے آخری دن تک پڑھا نہیں چھوڑا. یہ ہے علم. علم کی بغیر اگر دل میں خشیت نہیں پیدا ہوئی, سنو, وہ علم نہیں. عمل سے ظاہر نہیں ہوا, وہ علم نہیں ہے, معلومات ہے. آج معلومات کی کمی ہے, کتابوں کی کمی ہے, لیکن اس علم سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہدایت. وہ بغیر علم کے کبھی نہیں حاصل ہو سکتا. ابن ماجہ کے حاشیے میں اس حدیث کے ماتحت لکھا ہے ان یؤثر علی قلبہ خشیہ, اس کے دل پر خشیت کے اثرات پیدا ہو, دل میں خشیت پیدا ہو, اس کا نام ہے علم. میرے دوستو, مجھے معاف کریں, آج دنیا ہمارے دلوں پر اتنی سوار ہے, کوئی مدرسے کی بات کرتا ہے تو اچھی نہیں لگتی. اتنی سوار ہے کہ ہم ہمارے ان مدرسوں کو, جن مدرسوں کے اندر خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے, اس میں بھی ہم دنیا کی تعلیم کے لانے کی فکر میں کہ یہ دارالعلوم دیوبند والے کیوں نہیں لاتے اسکول. لیکن اسکول والوں کو یہ کہنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے کہ تم اپنی دین کی بنیادی تعلیم کیوں نہیں دیتے. میرے محترم دوست, جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹری کا علم حاصل کرتے ہوئے انجینئرنگ کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے, اگر اس نے دونوں کو ایک ساتھ حاصل کیا تو لوگوں کی ہڈیوں پر وہ تعمیر کرے گا, اس لیے کہ دونوں کا گڑبڑ کر رہا. بالکل اسی طریقے سے جس علم کے ساتھ دنیا لگ گئی وہ تمہیں اللہ تک نہیں پہنچائے گا. وہ آدمی وہ تمہیں دنیا کی محبتوں کو تمہارے دلوں میں بٹھائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو پسند کرو, تم ایسے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اپنے بچوں کو, ایک بچے کو بھی ایسا سکھاؤ جس کے اندر خالص. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ہم کیا پڑھتے ہیں ہمارے بچے, مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے اتنا محنت کرتے تھے دین کے, کچھ نہیں جانتے تھے دنیا. 6 ان کی چپل چوری ہو گئی. چپل سہارنپور کے مدرسے میں آج بھی آپ جا کے دیکھیں, مسجد مدرسہ سب ساتھ میں. 6 مہینے گزر گئے, 6 مہینے ان کو جوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. اور بازار کہاں تھا, دروازہ اگر مدرسے کا کھولا جائے سیدھا بازار. لیکن اس مدرسے سے 1 منٹ کے لیے بھی ان کو 6 مہینے تک بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسی علم کی محنت ہوتی. ہمارے مفتی صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دارالعلوم دیوبند میں آپ مدرسے سے باہر نکلو, داہنی طرف بستی ہے اور بائیں طرف بازار ہے. 22 سال ہو گئے میں نے اس مدرسے کی دروازے سے بازار کے جو بائیں طرف کا راستہ ہے کبھی میرے قدم بھی اس طرف نہیں بڑھایا ہے. 22 سال ہو گئے. پوچھا کسی نے, حضرت تمہارا بچہ بیماری نہیں ہوتا تھا, تمہارا بچہ پر تو یہاں بیماری, میرے بچے بھی ہے سب کچھ, لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے, میرا ایک وفادار انسان ایسا ہے کہ میرے بچوں کی فکر مجھ سے زیادہ اس کو ہوتی ہے. میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو مجھ سے پہلے وہی لے کے جاتا ہے. ایسے جا کے دیکھو ان کے علوم, ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے.
کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ علوم نہیں سکھائے. اسی علوم کے لیے اللہ کے واسطے ان مدرسوں کو نہ چھیڑو. آئندہ جمعہ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا لوگ یہ کہ مدرسوں نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا کیا، میں بتاتا ہوں آئندہ جمعہ انشاءاللہ مدرسوں نے کیا کیا. لیکن آج کا جمعہ میں آپ کو علم کی قدر کرو، خود بھی حاصل کرو، کسی کے پاس بیٹھو، خود پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.